अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक बज़ाहिर 7 दिनों पर मबनी है, लेकिन ये आपके लिए 6 हफ्तों की एक प्लेजेंट बेस बना देगा, आपकी सलाहियतों को स्ट्रॉन्ग करेगा एंड रिवॉर्ड्स को हाई करेगा। 7 दिनों की रिपोर्ट देता हूँ, लेकिन इसके इम्पैक्ट लंबे चलेंगे। 15 तारीख को एक मेजर इवेंट होगा। सोलर सिस्टम में मार्स अपनी स्पीड के एतबार से एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा। उस एंगल पर इसका बिहेवियर बदल जाता है। ये इस वक्त आपके यहाँ 9th एंगल पर था, अब ये आपके 10th एंगल पर आ जाएगा 15 सितंबर को। 9th एंगल पर ये एजुकेशन के लिए, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए, फादर या जो सीनियर्स हैं उनके साथ कनेक्शंस के लिए उस तरह के फ़ायदे देता था, जिसे हम डिसिप्लिनरी एलिमेंट्स कहते हैं, नज़्म ज़ब्त, माँ बाप की खिदमत, स्पिरिचुअल टेंडेंसी, फ़िज़िकल स्टैमिना, हायर एजुकेशन। 9th हाउस पर ये था। अब जैसे ये 10th एंगल पर जाएगा तो रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वहाँ जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने अपने अंदर तब्दीलियाँ लाई हैं, वो कन्वर्ट होंगी मटीरियल एडवांटेजेस में। जैसे आपने हायर एजुकेशन वहाँ ग्रैब की, सीखी, कोई सर्टिफिकेशन की, कोई चीज़ सीख कर, अब जैसे ये 10th एंगल पर आएगा तो उसके मुताबिक आपको जॉब का मिलना, उसके मुताबिक आपके मेरिट्स इन्हेंस होना, उसके मुताबिक आपका सोर्स ऑफ इनकम इजी हो जाना, उसके मुताबिक आपकी इन्वेस्टमेंट टू दी ट्रैक हो जाना, मल्टीटास्किंग मिलना, फिज़िकल स्टैमिना आपको फेवर करना, 10 लोगों के 20 लोगों के कंपटीशन में आप बीइंग अ कैप्रिकॉर्नियन विन करने के चांसेस बढ़ जाना, फेस वैल्यू क्रिएट होना, ब्रेवरी क्रिएट होना, एक्स्ट्रा डिसीजंस, एक्यूरेट डिसीजंस, ये सब अब एक नए एंगल पर 6 हफ्तों के लिए आपको मिलेंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई, ये सब मार्स की वजह से मिलेंगे, जबकि मरकरी ऑलरेडी इसी 10th एंगल पर पिछले हफ्तों से चल रहा है। सो मार्स ये सब कुछ देगा। मरकरी आपको माइंड स्किल्स, मैजिकल कम्युनिकेशन, पब्लिक इमेज, एक्यूरेसी इन योर कैलकुलेशंस, एक्यूरेसी इन योर प्लान्स, कॉन्सनट्रेशन। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो यू आर ऑन योर बेस्ट in 2021 in material advantage, especially in your career। तमाम वो कैप्रिकॉनियंस जो पेंडेमिक सीज़न से अपने सोर्स ऑफ इनकम के साथ शिकायतें कर रहे थे, प्रॉब्लमेटिक थे, सो नाउ दिस इज़ अ फेवर ऑफ टाइम इन अ पॉजिटिव वे कि जब आपके लिए गोल्डन सीज़न स्टार्ट होने लगा है माली फ़वाइद के हसूल के लिए, माली इस्तेहकाम के लिए। राइट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट्स, राइट टाइम फॉर द इनिशियल, किसी भी चीज़ का आगाज़ करना हो, बीइंग अ एम्प्लॉय, बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों रास रहेंगे, मेल्स के लिए भी, फीमेल कैप्रिकॉनियंस के लिए, सब के लिए। इसका एडवांटेज ऐसे कैप्रिकॉनियंस को ज़्यादा होंगे जो अभी अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंटर होने लगे। प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब ये है कि उन्होंने तालीम अपनी पूरी कर ली है, अब वो मकासद ज़िंदगी के हसूल के लिए, मिशंस ऑफ लाइफ को फुलफ़िल करने के लिए अब अमली ज़िंदगी में आने लगे। पहले इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स कर रहे थे, अपने आप को ट्यून कर रहे थे, अपनी सलाहियतों को फ्लरिश कर रहे थे। अब वो सलाहियतें उन्होंने फ्लरिश कर ली हैं और अब कोशिश कर रहे हैं कि इन सलाहियतों के एवज़ वो ज़िंदगी में कामयाब हों। सो दिस इज़ द टाइम जब उनकी कामयाबियों के रास्ते खुलेंगे। सो ये मोस्टली कैप्रिकॉनियंस के लिए ऐसा एज ग्रुप होगा जो 25 से 30 साल के दरमियान होगा। ये उनके लिए आसानी का दिन है, अल्लाह ताला की तरफ से है, किसी हुकूमत ने नहीं लाए, आपकी भी कोई अपनी एफ़र्ट्स नहीं है, मेरे भी कहने से नहीं आए, ये अल्लाह ताला के ही कवानीन से हैं कि ऑर्बिटल मूवमेंट्स चल रही हैं। वो एक बहुत अलीमुन हकीम पर्सनैलिटी है, हस्ती है, जिसके एवज़ एक टाइम आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा और आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। 25 से 30 साल ग्रुप के लिए ये फैसिलिटीज़ महदूद नहीं हैं। अदरवाइज़ लोगों को जो 30 साल के बाद के हैं और अपनी ज़िंदगी में निखार लाना चाहते हैं, ग्रोथ लाना चाहते हैं, लग्जरी लाना चाहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम इज़ द 60% ऑफ योर लाइफ, उसको स्टेबल करना चाहते हैं, तो स्टेबल हो जाएंगे। कोशिश करके देखिए, आपको मेरी बातें याद आएंगी जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे। अगली बातें, वीनस इन योर 11th एंगल, वीनस 11वें घर में अच्छा है, ये आपके लिए लव लाइफ के एडवांटेजेस प्रोड्यूस करेगा, दोस्तियाँ रिश्तेदारियों में बदल सकती हैं। अगर कोई कैप्रिकॉनियन इस मिशन के पर काम कर रहा है आजकल कि उसे अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना है, एज अ मेल, एज अ फीमेल, तो दिस इज़ अ राइट टाइम जब आपकी अटैचमेंट्स, जब आपकी कमिटमेंट्स बन जाएंगी और वो सक्सेसफुल होंगी, उसका फ्यूल स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्डिंग लेवल हाई होगा और एक कामयाब रिलेशनशिप डेवलपमेंट या कामयाब रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएंगे।
اس کی وجہ سے بھی آپ کا 10th اینگل روشن ہوگا، کیونکہ وینس از ریپریزنٹیو آف یور کیریئر، اور کیریئر جو ہے وہ مارس اور مرکری کی وجہ سے بھی اچھا ہے. تو دیٹ مینز کہ 3 پلینٹس اس وقت آپ کے سورس آف انکم کو سپورٹ کر رہے ہیں. سن آپ کے 8ویں گھر میں ہے، سورج اگر 8ویں گھر میں ہو تو آپ کی لیڈرشپ کوالٹی ٹو دی ٹارگٹ رہے گی. اجتماعیت کا سوچیں گے آپ، صرف اپنے لیے نہیں سوچیں گے، اپنی ذات سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، اور اس کی وجہ سے وے آؤٹس بھی ملیں گے. یہاں تک سب پازیٹیو چیزیں ہیں. بٹ ایز یو نو آپ کا رولنگ پلانٹ ریٹروگریڈ ہے مئی سے ہی، اور اکتوبر تک رہے گا سیٹرن. اینڈ یو آر آلسو نو کہ جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہے، اور یہ بھی اکتوبر تک ریٹروگریڈ رہے گا. اینڈ یورینس تیسرا لانگ ٹرم پلانٹ وہ بھی ریٹروگریڈ ہے. سو سارے ہی لانگ ٹرم پلانٹ اس وقت ریٹروگریڈ چل رہے ہیں. اگر کوئی کیپریکونین اتنا اسٹرانگ کیپریکونین ہے کہ ان لانگ ٹرم پلانٹ کی ریٹروگریشن اسے کچھ تنگ نہیں کر رہی، آپ اپنے ڈیلی ایجنڈاز پر پراپرلی کام کر رہے ہیں، آپ کی لو لائف استحکام میں ہے، آپ کی صحت ٹھیک چل رہی ہے، آپ کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز پراپر ہیں، آپ کا کیریئر پراپر ہے، تو دیٹ مینز وہ ریٹروگریڈ رہیں. آپ کو کیا اس سے، آپ کے پاس انرجی لیول اتنا ہائی ہے کہ وہ ٹربلز رہیں گے. یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اگر کسی کو دھوپ تنگ کرتی ہے، دھوپ مطلب سن لائٹ، تو دیٹ مینز وہ سینسٹیو ہے، وہ ویک ہے. بٹ سب کے لیے تو تنگی نہیں ہو رہی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت طاقتور دھوپ کے باوجود وہ اس میں سے کام کر کے نکل جاتے ہیں، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تو وہ رہے دھوپ، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں. اگر اسی طرح مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کا بیڈ پیچ چل رہا ہے، لیکن بیڈ پیچ ہونے کے باوجود وہ بہت اسٹرانگ ہے، اس کے پاس ریسورسز، اس کے پاس پلانز، اس کے پاس ایکسپیرینسز، اس کے پاس فزیکل اسٹرینتھ، اس کے پاس اتھارٹیز اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ بیڈ پیچ آ بھی جائے تو اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چلتا رہے. لیکن اگر کوئی ایسا کیپریکونین ہے کہ ذرا سی ان پلانٹس میں ریٹروگریشن سیزنز آئے یا بیڈ پیچ سیزنز آئے اور وہ الجھ کے رہ گیا، اس کے رشتے تباہ ہونے لگ گئے، اس کا موڈ سوئنگ ہونے لگ گیا، اریٹیشن لیول بڑھ گئے، کیریئر سیکٹر ڈکریز ہو گیا، کریٹیوٹی ختم ہو گئی، فیس ویلیو جاتی رہی، تو دیٹ مینز کہ وہ الجھ رہا ہے ٹائم بیہیویئر میں، اور اس کو اسے ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا کیپریکونین ہے جو سن کی اچھی پوزیشن کے عوض، مارس کی اچھی پوزیشن کے عوض، مرکری کی اچھی پوزیشن کے عوض، وینس کی اچھی پوزیشن کے عوض پھر بھی ترقی نہیں کر رہا، تو دیٹ مینز وہ پھر سینسٹیو ہے. اس کی سینسٹیوٹی کو جو جنرل ریمیڈیز سے ریکور کیا جا سکتا ہے، اس میں سورہ شمس میری آزمودہ ترین ہے. میں پچھلے 20 سالوں سے اپنے کلائنٹس پر اسے آزما رہا ہوں. اینڈ آپ میں سے بھی کتنے لوگ آپ کمنٹس میں اگر پڑھیں گے تو جو ابھی جنہوں نے 2 4 6 مہینوں سے مجھے سننا شروع کیا ہوگا، انہوں نے اسے آزما لیا ہوگا سورہ شمس کو. جیسے ہی وہ پڑھنے لگے ہوں گے، دل کی تشفی، کاموں میں برکت، خیر آئی ہوگی. اینڈ انہوں نے کمنٹس میں اظہار کیا ہوتا ہے، اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازا ہوتا ہے. یہ ان کا بہت شکریہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے کہنے پر، ہماری پرسکرپشن پر پرفارم کیا، اینڈ پھر ان کے اچھے ریزلٹس آئے تو انہوں نے ادھر شکریہ ادا کر دیا. لیکن جو لوگ ابھی نئے سن رہے ہیں وہ انہیں دل کی گہرائیوں سے کنسیڈر کریں، ضرور کامیاب ہوں گے. اینڈ ساتھ میں سائنٹیفکلی اگر ڈیل کرنا چاہیں سیٹرن اینڈ جوپیٹر کی ریٹروگریشن کو، تو بلو سفائر از اے سائنٹیفک پرسکرپشن جس سے اتنی ریڈیشنز مل جاتی ہیں کہ اس طرح کے پلانٹس کی جو سینسٹیوٹیز ہیں وہ ریپیئر ہو جاتی. بٹ ایک تیسرا کیس بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، تو دیٹ مینز یہ ایک سیویئر سچویشن ہے. اینڈ اگر کوئی کیپریکونین ایسا ہے جو سب کچھ کرنے کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر اسے پرسنل ڈائگنوسس کی طرف جانا چاہیے. نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، ان پہ رابطہ کر کے آپ اپنی پرسنل ڈائگنوسس کے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے کیپریکونینز، آپ اس بات کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے سورج بھی اسی 10th اینگل پر آ جائے گا، جو ہفتہ 18 سپٹمبر کے بعد میں آپ کے لیے ریکارڈ کروں گا. تو سورج، مرکری اینڈ مارس ایک اینگل پر ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے غیر معمولی سچویشن بنے گی. وہ آپ کے کن کن شعبوں کو متاثر کرے گی، کن کن شعبوں کے لیے مفید ہوگی، آپ کو کن کن سیکٹرز پر کام کرنا چاہیے، وہ تفصیل تو اگلے ہی ویڈیو میں بیان کروں گا. ایک اور کلو دے کر جاتا ہوں، یہ جو مرکری آپ کے 10th اینگل پر آپ کی مائنڈ اسکلز کو فلرش کر رہا ہے، ایجوکیشن کے لیے بہت اچھا ہے، یہ اس مہینے کے اینڈ پر ریٹروگریڈ ہو جائے گا. یہ اس ہفتے کے ایجنڈا میں شامل نہیں تھا اس ویڈیو میں، لیکن یہ بتانا ضروری بہت ہے، کیونکہ اگر میں لیٹ سے آپ کو 27 تاریخ کو جا کر بتاؤں کہ 28 تاریخ کو مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے تو آپ سنبھل نہیں پائیں گے. لیکن میں نے 15 دن آپ کو پہلے اس لیے بتا دیا کہ اگر کوئی ایگزامز کی تیاری کرنی ہے تو دس از دا رائٹ ٹائم، جب نیچر، جب اسکلز، جب ٹائم بیہیویئرز فلی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں.
کریٹیو کام کرنے ہیں، کوئی کمیونیکیشن کرنی ہے، کوئی پریزنٹیشن کرنی ہے، کوئی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، کوئی ایکسپلین کرنی ہے کسی چیز کو، تو دس از دا رائٹ ٹائم. اب اگلے 15 دنوں میں یہ کر لیجئے. پھر اس کے بعد کچھ ہفتوں کے لیے مرکری کی ریٹروگریشن آپ کی مائنڈ اسکلز کو ڈپریس کرے گی، نیچے لائے گی. تو اس سے پہلے اگر کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، اگر نہیں کر سکتے تو پھر ٹریٹمنٹ کی طرف جائیے. پھر وہ جب ریٹروگریڈ ہو جائے گا تو آپ کو کور کرنا پڑے گا. دیٹس آل فرام مائی سائڈ کیپریکونینز. ہوپ فلی یہ انفارمیشن، یہ ایونٹ ایکسپلینیشنز آپ کو پسند آئی ہوں گی، آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں یا آپ کی زندگی میں ان کی وجہ سے کچھ بہتری آئے تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. میں یہ بات اعلانیہ کہتا ہوں کہ آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آپ کی سبسکرپشن، آپ کی یہ محبت ہمارے لیے حوصلہ افزائی بھی ہے. اینڈ آپ کی اسی محبت کی وجہ سے ہم لوگ پاکستان میں نمبر 1 آسٹرولوجیکل فورم بھی پرفارم کر رہے ہیں. آپ کی یہ محبتیں برقرار رہیں تو ہماری یہ جو پیشن ہے، ہماری یہ جو ڈیوٹیفلنس ہے، بر وقت ویڈیوز آپ تک پہنچانا، یہ بھی اسی طرح سسٹین کرے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.